الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے ہمارے اس عظیم الشان جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبد المصور صاحب زیدہ مجدہم، اسی طرح حضرت مولانا عبد السبحان صاحب ندوی زیدہ مجدہم، اور بھی ہمارے بہت سارے علماء حفاظ تشریف فرما ہے، اور حاضرین گرامی اور پردہ نشین ہماری دینی بہنیں، میرے بھائیوں، بڑی دیر سے ہم بچوں کا پروگرام سن رہے تھے، اور بچے ایسے اچھے انداز سے پروگرام پیش کر رہے تھے کہ طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ یہ سلسلہ اور دراز ہو اور ہم سنتے چلے جائیں۔ یقیناً ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بڑے مدرسے کے بچے، کسی جامعہ کے بچے، کسی دارالعلوم کے بچے پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ حاجی نگر کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ کو اپنے خوش نصیبی پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ محنت کرنے والے، دل و جان سے کام کرنے والے ہزاروں میں چند ملا کرتے ہیں، تو آپ کو بھی جو دل و جان سے کام کرنے والے افراد اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اس پر یقیناً آپ کو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم ایک زمانے سے یہ بات چاہ رہے ہیں کہ بھائی مکاتب جو ہے وہ منظم ہو، ہمارے مکاتب مثالی ہو۔ تو یہ جو آپ کے مکتب میں تعلیم ہو رہی ہے، یہ مثالی مکتب ہے آپ کا۔ ایک ہوتا ہے ادنیٰ درجے کا مکتب، ایک ہوتا ہے منظم مکتب، ایک ہوتا ہے مثالی مکتب۔ مثالی مکتب یہ سب سے اونچا مکتب کہلاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے مکتب کے اندر مثالی تعلیم ہو رہی ہے، بچوں کی مثالی تربیت کی جا رہی ہے۔ اس دور کے اندر ایسے مکاتب کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دور الہادی دور ہے، اور چوطرف ایمان سوز ہوائیں چل رہی ہے، کفر اور شرک زوروں پر ہے، بے حیائی ننگا پن عروج پر ہے۔ ایسے وقت میں جو ادنیٰ مکاتب ہے وہ ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان حالات کا مقابلہ جو ہے یہ مثالی مکاتب ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں ہمارے علماء حفاظ جو بہت سارے یہاں پر جمع ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ جو مکاتب مثالی اور منظم نہیں ہیں، ان کو مثالی اور منظم بنانے کی حد درجے فکر کرے۔ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، یہ جو آپ کے بچوں کو آراستہ کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو سنوار رہے ہیں، آپ کے بچوں کو سب سے بڑی دولت دے رہے ہیں، یہ قرآن کی تعلیم، عقائد کی تعلیم، دین کی تعلیم، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔
حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر، یعنی مسلمانوں میں بھی جتنے کام ہو رہے ہیں دینی اعتبار سے، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ جو دنیا کے شعبے ہیں اور جو دنیا کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں ان سے تو بہتر ہے ہی، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دینی شعبوں میں بھی سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو سب سے بہتر چیز آپ کے بچوں کو یہ اساتذہ دے رہے ہیں، یہ بہت قابل قدر ہے، آپ نے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ آپ کے پاس میں کوئی تقاضا لے کر آئے یہ مناسب نہیں ہے، آپ خود ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو مکتب کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کون سے چیز کی کمی ہے۔ میرے بھائیوں، میں کئی سالوں سے مکاتب کے اندر چلتا پھرتا ہوں، آنا جانا ہوتا ہے، ایسے لوگ عام طور سے نہیں ملتے، چند انگلیوں پر گنے جاتے اتنے ملتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ ان پڑھانے والوں کی قدر کرو۔ دوسری بات میرے بھائیوں، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے اس مکتب کے اندر حفظ کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور خواتین کا بھی مکتب چل رہا ہے اور بڑی بچیاں بھی پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ میں بہت ہی دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ہمارے مکتب کے اساتذہ اور ہمارے مولانا انصار صاحب اور اس مسجد کے ذمہ دار اور اس محلے کے رہنے والے جو با اثر لوگ ہیں، اس وقت میرے بھائیوں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 175 بچے، 250 بچے اس مکتب میں آ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں گھر گھر جا کے سروے کرنا ہے کہ کون سے گھر سے بچہ نہیں آ رہا ہے، یا گھر میں 3 بچے ہیں، 2 آ رہے ہیں، 1 نہیں آ رہا ہے۔ محلے کے کسی بھی گھر کا کوئی بھی بچہ مکتب سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ مکتب میں لانے کی میرے بھائیوں ایسی فکر کرو، ایسی فکر کرو جیسے آپ کے محلے میں کسی بچے کے بدن میں آگ لگ جائے اور وہ کپڑوں میں آگ اس کے لگ گئی ہے اور وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے۔ آپ نے جب اس بچے کا یہ حال دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، وہ بچہ کسی طرح بھی کہ آگ بجھے اس کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، تو آپ اپنے جان پر کھیل کر اس بچے کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر پانی نہیں مل رہا تو اپنے کپڑا، رومال کچھ بھی ڈال کر، مٹی ڈال کر کسی بھی طرح اس بچے کو آگ سے بچانے کی، اس کے اوپر کی آگ بجھانے کی کوشش کریں گے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے میرے بھائی کو کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے، تماشا دیکھیں گے؟ نہیں، جان پر کھیل کے بجھائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ فکر کرنے کی اس بچے کی ضرورت ہے جو بچہ مکتب سے باہر ہے، دین کی تعلیم سے وہ ناآشنا ہے۔ یہ بچہ جو آگ سے جھلس گیا ہے، خدا نہ خواستہ اس کا اس آگ میں جل کر انتقال ہو جائے تو اس کو شہادت کا ثواب ملے گا، مگر وہ بچہ جو مکتب سے باہر رہ جائے اور وہ کفر اور الحاد میں مبتلا ہو جائے اور اس کا انتقال کفر اور شرک پر ہو جائے تو یہ بچہ جہنم میں جائے گا۔ وہ جنت میں جائے گا آگ میں جلے گا تو، اور یہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے 100% بچے مکتب میں آنا چاہیے، کوئی بچہ بھی ہمارا مکتب سے باہر بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم نے ان کو مکتب سے باہر رکھا تو پھر ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، مفکر اسلام، شیخ العرب والعجم، حضرت اقدس مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرکزہ، وہ فرماتے ہیں
کہ اگر تم نے اپنے گھروں کے اندر بچوں کی پرورش کی، ان کو کھانا کھلایا، کپڑا پہنایا،